ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب بے شک شاید ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں، لیکن جو شہر کراچی میں رہ رہے ہیں یہ ان کا دل گردہ جانتا ہے اور ایک ہمارا جانتا ہے، کیونکہ ہم بھی وہیں کے پہ رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے وہاں آنن فانن آگ کیسے حالات خراب ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر حالات اتنے بے قابو ہو جائیں تو آپ کے پاس کوئی کنٹینجنسی پلان نہیں ہے؟ نہیں دیکھو، جو بابا روان صاحب کی بات ہو رہی تھی تو وہ شاہی سید صاحب کے پاس بھی گئے تھے. اس نے کراچی کے امن کے حوالے سے کچھ تجاویز دی شاہی سید صاحب نے. جی، لیکن جب وہ گورنر صاحب کے پاس گئے تو ان کے شاید یہی تجاویز تھے جو امن کے لحاظ سے تھے کہ کمشنری نظام بن جائے، یہ ہو جائے، کیونکہ دو فریق ہوتے ہیں. وہ کراچی میں چونکہ سب سے زیادہ ان کا ہولڈ ہے تو ان کی یہی تحفظات ہیں، تو بابا روان صاحب نے وہی حل کر دیے جو کہ میرے خیال میں شاہی سید کے ساتھ زیادتی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ پھر بات نہیں ہوئی. لیکن ایسی حالات خراب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو حالات خراب دیکھے ہیں اپنے پختونخوا میں، ابھی بھی ہے. وہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں نا سر، یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو کلیشن کوفوں سے مار رہے ہیں. لوگ بھی مر رہے ہیں، لیکن 2 کروڑ کی آبادی میں اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ میرے ایک ضلع میں روزانہ کوئی 15-10 آدمی تو اس طرح کلیشن کوفوں سے مرتے ہیں، کیونکہ ادھر ہوتا ہے اس طرح. اسی طرح ہو رہا ہے جی، اس طرح ہو رہا ہے کیونکہ ادھر بھی 40 لاکھ پٹھان رہتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن کوئی بات ہی نہیں ہے شاہ صاحب. نہیں ہوتا ہے نا، یہ تو بس پاکستان کا کلچر اس طرح اگر بنا ہے. نہیں، پاکستان کا کلچر بنانے والے آپ لوگ ہیں. اگر آپ یہ کلچر ہمارے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو نہ دیں، ہم تو کوشش کریں جی. مجھے نہ شامل کریں. این پی کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور لیکن مسلم لیگ کی طرف سے بھی ہونا کوشش، ذرا ان کی بھی حکومت رہی ہے سندھ میں، پوری پاکستان میں رہی ہے، تو یہ بھی ذرا اس دائرے میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ بھی ذرا کوشش کر کے دیکھ لیں. میں اس پہ یہ تج نہیں کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن کرنا چاہیے. کیا کریں گے مثلا، کیا تجویز دے رہے ہیں آپ؟ دیکھو جی، گول میز کانفرنس بلائے، ادھر جائیں تمام لیڈرشپ ادھر بیٹھ کے. ادھر صرف یہ بابا روان کا کام نہیں ہے، کسی گورنر کا کام نہیں ہے، اور سب کا جماعت اسلامی کا کام ہے، عمران خان کا کام ہے، یہ مسلم لیگ کا کام ہے. کیونکہ ہر جماعت کا، یہ مسلم لیگ میں تمام جماعتیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں جماعت اسلامی نے تو حکومت بھی کی، بہت سارے مہینے بھی اس کے آتے تھے پہلے اسے. اور نہیں، جو جماعتیں حکومت سے باہر فیصلے انہوں نے کرنے ہیں تو پھر حکومت میں نہیں. یہ تو میں گول میز کانفرنس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر امن لانا ہے تو یہ صرف اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جو حکومت میں شامل ہے ان کا فرض ہے، ضروری ہے، ان کا کام ہے یہ کہ عمل لائے، لیکن تمام لوگوں کو سنجیدگی سے سوچنا تو چاہیے نا. ادھر جا کے بیٹھ جائے، گول میز کانفرنس کرے اور تمام جو یہ سر مطلب کتنی لاشوں کے بعد گول میز کانفرنس بلائی جائے گی اور سنجیدگی کا؟ تو پہلے میں تو کہتا ہوں کہ پہلے دن سے ہونا چاہیے نا، پہلے دن سے سب تمام جماعتوں کا یہ فرض ہے. یہ کسی ایک جماعت کا فرض تو نہیں ہے، تمام جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ کراچی کسی ایک کا شہر نہیں، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، کسی ایک لسانی گروپ کا نہیں ہے. تو تمام جتنے بھی پارٹیاں ہیں میرے خیال میں کراچی میں سب کی تنظیمیں بھی ہیں ادھر، سب کا اس کا مینڈیٹ بھی سب کو ملتا ہے ادھر. تو میرے خیال میں یہ تمام جماعتوں کا کام ہے کہ کراچی کی لیے صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں کہنا چاہتا ہوں. میں پہلے سر ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سینئر تجزیہ نگار بھی آن لائن ہے، وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں. حسن نثار صاحب، آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی. تھینک یو سر، آپ ان کی گفتگو سن لیں، پھر میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم. میں عابد شیر علی صاحب سے اجازت کے ساتھ، انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. میں چاہتا تو نہیں تھا کہ میں اتنا ذرا اس پہ رسپونڈ کروں، لیکن ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ ایک پہلے انہوں نے اسٹیٹ وے کہا کہ ڈیمز بنائے، اور میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ 1990 میں ان کی گورنمنٹ تھی، 96 سے 1999 تک ان کی گورنمنٹ تھی. جب صوبے میں ان کی گورنمنٹ تھی تو ان کے ریزولوشن تھے کہ ہم بنائیں گے کالا باغ ڈیم، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا. تو کیا میں یہ سوال بڑی عاجزانہ طور سے پوچھ سکتا ہوں کہ پہلے 3 سال جب یہ وزیر اعظم تھے، اگین 3 سال یہ وزیر اعظم تھے، کیا کالا باغ ڈیم کو شروع کیا یا نہیں کیا؟ سیریسنیس کا یہ عالم ہے. دوسرا ان کا بڑا زور ہے گیس پہ اور بجلی پہ. ہم تو آج 1996 میں ہماری گورنمنٹ گئی سرپلس بجلی چھوڑ کے گئے، گیس بھی سرپلس چھوڑ کے گئے. آج بھی ہم نے 3000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی ہے آپ کے نئے سسٹم میں، اور آپ کی 1200 سے 1500 میگا واٹ پر ایئر آپ کی ایکسیس ہمیشہ ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے. تو میں ان کا ایک فیوریٹ ایشو ہے کہ کسی بھی ایشو پہ یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں. تو میں آپ کی وساطت سے عابد شیر علی صاحب سے پرپوز کرتا ہوں کہ اس بحران کا ایک اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے، کس بحران کا سر؟ بحران بہت سارے ہیں نا، بجلی اور گیس کا. اوکے، اس کا اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے اور وہ کمیشن یہ فیصلہ دے دے کہ اس بحران کا ذمہ دار کیا پاکستان پیپل پارٹی ہے یا کوئی اور لوگ ہے، تو پھر میرا خیال میں، اور یہ اس کا کمیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم کام نہیں کریں گے، ہم کریں گے،
لیکن یہ جو بوچھاڑ ہے الزامات کی، ہم کرتے بھی ہیں اور ہم پہ الزامات بھی ہیں، اور اگر جوڈیشل کمیشن کہہ دے پاکستان پیپل پارٹی ان بحرانوں کی ذمہ دار ہے تو پھر جو یہ سزا ہمیں دیں ہم لینے کو تیار ہیں۔ تو شہر کراچی کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن انہوں نے ایک بڑی اپنی ایک ڈاکٹرائن اپنی پیش کی ہے ابھی کہ آصف علی زرداری کے کھپے کا جو انہوں نے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے لسانی حوالے سے ایک بدبودار لفظ کا بھی استعمال کیا ہے جس پہ مجھے گلہ بھی ہے۔ پلیز سن لیں، میں نہیں بولا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنوبی پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں کبھی انہوں نے ڈیٹا پڑھا ہے کہ لاہور کی پر کیپیٹا ایکسپینڈیچر جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں وہ کتنے ہیں اور رحیم یار خان اور جھنگ کے کتنے ہیں؟ اگر ان کو نہیں پتا میں بتانے کو تیار ہوں۔ لاہور میں ڈیولپمنٹ آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہو 10,000 پر پرسن ہے پر ایئر، اور جھنگ میں 300 روپے ہیں۔ کیا رحیم یار خان کا بہاولکر کا شخص، کیا وہاں کا شہری، کیا وہاں کا وکیل، کیا وہاں کا سول سوسائٹی حق بجانب نہیں ہے کہ وہ کہیں نہیں وہ یہ کہیں ایڈمنسٹریٹو کی بات کروں کہ وہ یہ کہیں کہ سینٹرل پیسے ہم کمائیں، ہمارے بھی ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں ایکول سٹیٹس دیا جائے، ہم پہ بھی وہی خرچ کیا جائے جو لاہور میں رنگ روڈ پہ ہوتا ہے، تو یہ وہ حق بجانب ہے۔ یہ پاکستان تقسیم کرنے کی بات وہ بنیادی بات ہے۔ بنگلہ دیش اگر بنا تو کس لیے بنا؟ کہ انکم اس کی ہوتی تھی، ایکسپینڈیچر اسلام آباد میں ہوتا تھا۔ اگر انکم رحیم یار خان بہاولپور کی جھنگ کی ہوگی اور خرچہ لاہور پہ ہوگا تو لوگوں کی یہ فیلنگز ہوں گی۔ پاکستان توڑنے کی بات ہم خدا نخواستہ ہم نے تو پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کی ہے۔ تو میرے بھائی ذرا صبر سے سن لیں تو یہ باتیں اپنے بھی ذرا گریبان میں جھانکیں کہ آپ کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو ڈیمانڈ جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب الزام لگا دینا یہ ڈیمانڈ بات یہ نہیں ہے۔ آگے انہوں نے جو بھی بات کی ہے پیپل پارٹی کے حوالے سے، انہوں نے لوگوں کا نام لیا ہے۔ ہماری جماعت ایک جمہوری جماعت ہے، نبیل گبول کو بھی آزادی ہے کہ اپنی رائے دینے کی، ظفر علی شاہ کو بھی آزادی ہے، لیکن ہم کوئی ڈکٹیٹر کی جماعت نہیں ہے۔ ہم ان کی جماعت کی طرح خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بات کرے تو اس کو پھر فارغ نہیں کر دیتے۔ ہم نے تو آزادی جی آپ میں اشارہ کر دیا ہے، یہ سمجھ یہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں۔ تو یہ میرے بھائی دوسری بات انہوں نے دورانی کی بات کی ہے، آئی جی سندھ کی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کسی کا مقدمے میں سزا یافتہ ہے؟ نہیں ہے۔ اور رانا مقبول کیا سزا یافتہ اور کیا سندھ گورنمنٹ کو وانٹڈ نہیں ہے؟ اور وہ کہاں بیٹھا اور کیا کام کر رہا ہے؟ تو اگر ہم کوئی تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اور گفتگو کم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ بہت اچھے ہیں، بہت سچے ہیں اور بڑے بہتر کام کر رہے ہیں اور بڑا خزانے اور ان کی فائنینشیل مینجمنٹ بہت اچھی ہے پنجاب کی۔ 100 ارب روپے سرپلس صوبے کو 200 ارب ڈیفیسٹ کر دیا ہے، تو ان کی بہت اچھی مینجمنٹ ہے اور پیپل پارٹی کی بہت بری مینجمنٹ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ہم لحاظی لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل فورسز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کمزور نہیں کرنا چاہتے، لیکن بے جا تنقید کا جواب دینا بھی ہمیں آتا ہے۔ میں بڑے تحمل سے میں عرض کروں گا وہ بات کریں۔ میں نے بالکل کہا لیا، آپ ضرور جواب مجھے رانا مقبول کا دورانی کا رانا مقبول جو سندھ گورنمنٹ کا جتنی جمہوری جماعت ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیانات آئے ان کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے نکال دیا گیا، سینیٹر انور بیگ صاحب آئے ان کو فارغ کر دیا گیا، سینیٹر صفدر عباسی صاحب آئے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ان سے جمہوریت کلچر کا مجھے بڑا یہ ان کو پتہ سارا، تو پھر بھی گفتگو بڑی جماعت ہے، لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ سنیں مجھے پتا کہ انٹیریئر سندھ میں کتنی خوشحالی ہے، کتنا آپ کے فیوڈلز کتنے لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں، ان کی تو اتنی مجال نہیں ہے کہ سارے زمین میں بٹھا کے تو آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے یہ لوگوں کا زندگی کا معیار سیٹ کیا ہوا، وہاں پہ جائیں تو صحیح آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ مجھے بتائیں ایسے بیٹھتے ہیں زمین پہ، گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھتے ہیں لوگوں میں۔ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اسی بات میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ ان چیزوں سے پاکستان کو باہر نکالا جائے، اس کلچر سے باہر نکالا جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی جب نظر محمد گوندل صاحب ایک اچھی بات کرتے، پاکستان کو مسائل کا کوئی حل دیتے۔
یہ لے گئے ہمیں 1965 میں، پھر کہیں گے جی سن لیں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، بھائی اسی چیزوں کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے آپ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ ادھر ہے، عدالتیں ادھر ہیں، ابھی آپ ان کو ابھی اسلام آباد آتے جاتے اگر آپ کو وانٹیڈ اٹھا کے لے اگر آپ کو نہیں پتا بھائی آپ نے مجھے سارے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ لے جائیں ان کو پکڑ کے بھائی